الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق، وصعدوا في معرج الحق بالتحقيق. أما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام کتبی تصدیقات کا درس بفضلہ تعالی قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس قال البحث الرابع فی القضایا الموجہۃ لا بد لنسبۃ المحمولات الی الموضوعات من کیفیۃ ایجابیۃ کانت النسبۃ او سلبیہ کالضرورۃ والدوام واللا ضرورۃ واللا دوام، وتسمى تلک الکیفیۃ مادۃ القضیہ، واللفظ الدال علیہا یسمى جہت القضیہ۔ قال، مصنف کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ البحث الرابع فی القضایا الموجہہ، چوتھی بحث قضایا موجہہ کے بیان میں۔ چوتھی بحث، اس عبارت کا کیا رابطہ ہے چوتھی بحث؟ تو رابطہ اس طریقے سے ہے کہ یہ مقالہ ثانیہ کی چوتھی بحث ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ مقالہ ثانیہ میں ایک مقدمہ اور 3 فصلیں ہیں۔ میں نے اس کتاب کو مقالہ ثانیہ سے شروع کیا ہے کیونکہ نصاب میں، ہندوستان بھر کے نصاب میں کتبی تصدیقات مقالہ ثانیہ سے شروع ہوتی ہے، تو مقالہ ثانیہ سے شروع کیا، اور مقالہ ثانیہ میں ایک مقدمہ اور 3 فصلیں ہیں، یعنی مقالہ ثانیہ ایک مقدمہ اور 3 فصلوں پر مشتمل ہے۔ فصل اول 3 فصلوں میں سے پہلی فصل حملیہ کے بیان میں ہے۔ پہلی فصل حملیہ کے بیان میں ہے۔ فی ہے یعنی پہلی فصل میں 4 مباحث ہیں۔ مقالہ ثانیہ میں ایک مقدمہ ہے، مقدمہ کا بیان ہوا، 3 فصلیں ہیں، 3 فصلوں میں سے پہلی فصل میں ہمیں، مگر پہلی فصل کو مصنف نے 4 مباحث میں بانٹا۔ 4 مباحث میں سے پہلی بحث حملیہ کے اجزاء اور اس کے اقسام کے بیان میں، دوسری بحث محصورات 4 کی تحقیق میں، اور تیسری بحث عدول و تحصیل میں۔ یہ چوتھی بحث ہے۔ چوتھی بحث کس میں ہے؟ قضایا موجہہ کے بیان میں ہے۔ تو چوتھی بحث قضایا موجہہ کے بیان میں ہے۔ تو آج کی گفتگو جو ہونی ہے، وہ قضیہ موجہہ میں ہونا ہے۔ تو واضح رہے کہ قضیہ کی 2 قسم ہیں، موجہہ اور مطلقہ۔ موجہہ وہ قضیہ ہے جس میں جہت کا بیان ہوا ہو، وہ موجہہ ہے۔ جیسے ہمارا قول کل انسان حیوان بالضرورت، یہ بالضرورت یہ جہت ہے، یہاں جہت کا بیان ہوا ہے، لہذا ہمارا یہ قول کل انسان حیوان بالضرورت موجہہ ہے۔ تو موجہہ کی تعریف ہوئی کہ موجہہ وہ قضیہ ہے جس میں جہت کا بیان ہو، اور مطلقہ وہ قضیہ ہے
جس میں جہت کا ذکر نہ ہو، جیسے ہمارا قول کل انسان حیوان، ہمارا قول کلو جب یہ مطلقہ ہے کیونکہ اس میں جہت کا بیان نہیں ہوا، اور ہمارا قول کلو انسان حیوان بالضرورہ، ہمارا قول کلو جب بالضرورہ یہ موجہہ ہے کیونکہ اس میں جہت کا بیان ہوا ہے۔ دقت اب آپ کہیں گے یہ جہت کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ موجہہ وہ قضیہ ہے جس میں جہت کا بیان ہو۔ یہ جہت قضیہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک سوال ہے آپ کا۔ تو دیکھیے کچھ باتیں اس پوری بحث کو سمجھنے کے لیے تمہید کے طور پر آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ ایک چیز ہے مادہ قضیہ، ایک چیز ہے جہت قضیہ۔ پھر جہت قضیہ کی دو قسمیں، جہت قضیہ ملفوظہ، جہت قضیہ معقولہ۔ مادہ قضیہ، جہت قضیہ ملفوظہ، جہت قضیہ معقولہ، ان کو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ مگر اس گفتگو کے آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر قضیہ میں ایک نسبت کا ہونا ضروری ہے۔ کون؟ نسبت تامہ خبریہ، جس کی تفصیل گزر چکی۔ تو ہر قضیہ میں ایک نسبت کا ہونا ضروری ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ قضیہ میں اگر نسبت نہ ہو تو قضیہ ہی نہیں ہے وہ۔ تو قضیہ میں نسبت کا وجود ضروری ہے۔ تو کیا کہا میں؟ ہر قضیہ میں ایک نسبت کا وجود ضروری ہے۔ کون سی؟ نسبت محمول الی الموضوع، نسبت محمول الی الموضوع۔ جیسے ہمارا قول کل انسان حیوان، یہاں حیوان کی نسبت انسان کی طرف ہے، حیوان کی نسبت انسان کی طرف ہے، تو یہاں ایک نسبت حیوان الی الانسان ہے، یعنی ایک تو انسان ہے، ایک حیوان ہے، ایک نسبت حیوان الی الانسان ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر قضیہ میں نسبت، ہر قضیہ میں ایک نسبت ہوتی ہے، ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اب یہ جو میں کہا کہ ہر قضیہ میں ایک نسبت ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ قضیہ میں جس طریقے سے موضوع کا ایک مستقل وجود ہے، محمول کا ایک مستقل وجود ہے، ایسے ہی نسبت کا بھی وجود ہے، ایسے ہی نسبت کا بھی وجود ہے۔ یعنی جس طریقے سے موضوع نفس الامر میں موجود، محمول نفس الامر میں موجود، ایسے ہی نسبت بھی نفس الامر میں موجود۔ تو مطلب یہ ہوا کہ نسبت کا بھی واقعی وجود ہے، نفس الامری وجود ہے، نسبت بھی نفس الامر میں موجود ہے، نسبت بھی نفس الامر میں ثابت ہے۔ اور جب ایسا ہے کہ نسبت کا بھی نفس الامر میں ثبوت ہے تو ظاہر سی بات ہے اس نسبت کی نفس الامر میں کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوگی۔ نسبت
کہ نفس الامر میں کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوگی، نسبت نفس الامر میں کسی نہ کسی کیفیت سے ضرور متکیف ہوگی، کسی نہ کسی کیفیت، مثلا ضرورت کی کیفیت یا لا ضرورت کی کیفیت یا دوام کی کیفیت یا لا دوام کی کیفیت یا فعلیت کی کیفیت۔ تو نسبت کی نفس الامر میں کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوگی، نسبت نفس الامر میں کسی نہ کسی کیفیت، مثلا ضرورت، لا ضرورت، دوام یا لا دوام وغیرہ کسی کیفیت سے متکیف ضرور ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ نسبت بھی ایک نفس الامری شے ہے، نسبت بھی ایک واقعی شے ہے، نسبت بھی ایک ایسی چیز ہے جس چیز کا ثبوت ہے، جو چیز ثابت ہے واقع میں، نفس الامر میں جب ایسا ہے تو ظاہر سی بات ہے نسبت کی بھی نفس الامر میں کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہے، نسبت کی بھی نفس الامر میں کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہے، چاہے اعتبار کرنے والا اس کیفیت کا اعتبار کرے یا اعتبار نہ کرے، مگر نسبت کا نفس الامر میں نسبت کی کوئی نہ کوئی کیفیت ہے ہی، نفس الامر میں نسبت کی کوئی نہ کوئی کیفیت ہوتی ہی ہے، اعتبار کرنے والا اس کیفیت کا اعتبار کرے یا نہ کرے، یعنی یہ نسبت کی کیفیت کوئی اعتباری چیز نہیں ہے کہ اعتبار کرنے والا اعتبار کرے تو کیفیت کا وجود ہوگا اور نہ کرے تو نسبت کی کیفیت کا وجود نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ نسبت کی نفس الامر میں کوئی کیفیت ضرور ہوتی ہے، یہ کیفیت واقعیہ ہے، اعتباریہ نہیں ہے۔ تو میں اتنی دیر میں یہ کچھ عرض کیا کہ آپ پر یہ بات تو واضح ہے ہی کہ ہر قضیہ میں ایک نسبت ہوتی، یہ آپ کے نزدیک بالکل واضح ہے، مگر اگلی بات جو آپ کو نوٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہر نسبت کی نفس الامر میں کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوتی ہے، یعنی ہر نسبت نفس الامر میں کسی نہ کسی کیفیت سے ضرور متکیف ہوتی ہے، بلفظ دیگر ہر نسبت نفس الامر میں ضرورت یا لا ضرورت، دوام یا لا دوام یا فعلیت وغیرہ کسی کیفیت، کسی صفت سے ضرور متصف ہوتی ہے، نسبت نفس الامر میں، یہ بات آپ کو لینی ہے۔ یہ کیوں کر؟ تو یہ اس وجہ سے کہ دیکھیے، جس طریقے سے موضوع کا نفس الامر میں وجود ہے، محمول کا نفس الامر میں وجود ہے، ایسے ہی نسبت کا بھی نفس الامر میں وجود ہے۔ تو جس طریقے سے موضوع متصف ہوا کرتی ہے کچھ صفت سے، محمول بھی متصف ہو سکتی ہے کسی صفت سے، اسی طریقے سے نسبت بھی متصف ہوتی ہے کسی صفت اور کسی کیفیت سے۔ تو جس طریقے سے موضوع کا وجود واقعی ہے، محمول کا وجود واقعی ہے، یعنی موضوع نفس الامر میں موجود ہے، محمول نفس الامر میں موجود ہے، موضوع واقع میں موجود ہے، محمول واقع میں موجود ہے، ایسے ہی نسبت بھی نفس الامر میں موجود ہے، نسبت بھی امور ثابتہ فی نفس الامر سے ہے۔ اور جب نسبت
امر ثابت فی نفس الامر ہے، نسبت کا نفس الامر میں ثبوت و وجود ہے، تو ظاہر ہے کہ اس نسبت کی نفس الامر میں کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوگی۔ تو اب یہ بات آپ نوٹ کیجئے، نسبت کی نفس الامر میں جو کیفیت ہے، نسبت کی نفس الامر میں جو کیفیت ہے، نسبت کی واقع میں جو کیفیت ہے، اس کیفیت واقعیہ کو مناطقہ مادہ قضیہ کہتے ہیں۔ مثلا کل انسان حیوان میں، حیوان کی نسبت انسان کی طرف، اس نسبت کی نفس الامر میں ایک کیفیت ہے۔ کس چیز کی کیفیت ہے؟ ضرورت کی کیفیت ہے۔ ضرورت کا مطلب نسبت کا جدا ہونا محال ہو، ضرورت نسبت کا مطلب نسبت کا جدا ہونا محال ہو۔ تو اس نسبت کی نفس الامر میں کیفیت کس کی ہے؟ ضرورت کی ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہاں پر جو نسبت ہے، اس نسبت کی نفس الامر میں کیفیت ضرورت کی ہے، تو یہ ضرورت مادہ قضیہ۔ تو نسبت حیوان الی انسان کی نفس الامر میں کیفیت کیسی ہے؟ ممتنع الانفکاک کی، ضرورت کی۔ تو ضرورت اس نسبت کی کیفیت واقعیہ ہے، اور کیفیت واقعیہ ہی کو مادہ قضیہ کہتے ہیں۔ تو مادہ قضیہ کس کا نام ہے؟ نسبت کی کیفیت واقعیہ، نسبت کی وہ کیفیت جو واقع میں ہے، نسبت کی وہ کیفیت جو نفس الامر میں ہے، یہ مادہ قضیہ ہے۔ اب نسبت کی نفس الامر میں ایک کیفیت ہے جس کا نام ہم نے مادہ قضیہ رکھا، مگر بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نسبت کی نفس الامر میں، جیسے نسبت حیوان الی انسان کی نفس الامر میں ضرورت کی کیفیت ہے۔ کس چیز کی کیفیت ہے؟ ضرورت کی کیفیت ہے۔ تو نفس الامر میں ضرورت کی کیفیت ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ عقل نسبت کی جو کیفیت ہے اس کیفیت کا تصور کرے اور پھر حکم لگائے، تو عقل فیصلہ کرے کہ نسبت کی یہ کیفیت ہے۔ مثلا کل انسان حیوان میں نسبت حیوان الی انسان کی نفس الامر میں ایک کیفیت ہے، اس کو کنارے رکھیے، مگر عقل جب اس کیفیت کا تصور کرے اور حکم لگائے، کیا حکم لگائے؟ عقل حکم لگائے کہ اس نسبت کی فلاں کیفیت ہے، تو عقل کا حکم لگانا، عقل کا فیصلہ سنانا کہ اس نسبت کی فلاں کیفیت ہے، تو یہ حکم عقل ہے، یہ حکم عقل، یعنی عقل کا حکم لگانا کہ نسبت کی فلاں کیفیت۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب عقل حکم لگائے گی، عقل حکم لگا رہی کہ نسبت کی فلاں کیفیت ہے، تو اس وقت اس کیفیت کا عقل کے پاس عقل میں بول دیں میں، اس کیفیت کا عقل میں وجود۔ تو جب عقل نسبت کی کیفیت کا تصور کر رہی اور حکم لگا رہی، تو نسبت کی وہ کیفیت عقل میں موجود۔ لیکن آپ خوب سمجھ سکتے ہیں، نسبت کی کیفیت عقل میں موجود، نسبت کی کیفیت کا ثبوت عقل میں، نسبت کی کیفیت کا وجود عقل میں، یہ وجود الگ ہے، اور نسبت کی وہ کیفیت جو نفس الامر میں ہے، نسبت کی وہ کیفیت جو نفس الامر میں ہے، نسبت کی وہ کیفیت جس کا ثبوت نفس الامر میں ہے، وہ ثبوت و وجود الگ ہے، یہ ثبوت و وجود الگ ہے۔ تو عقل کا حکم لگانا کہ نسبت کی فلاں کیفیت ہے،
یہ حکم عقل، یہ حکم عقل، عقل کا حکم لگانا کہ نسبت کی فلاں کیفیت ہے، اس چیز کو ہم جہت قضیہ معقولہ کہیں گے، جہت قضیہ معقولہ کہیں گے۔ اب عقل نے حکم لگایا کہ نسبت کی فلاں کیفیت ہے، اس کی تعبیر کے لیے ہم نے الفاظ لایا۔ مثلا نسبت حیوان الی الانسان کی کیفیت کیا ہے؟ عقل نے حکم لگایا کہ ضرورت کی کیفیت ہے، تو یہ ضرورت کی کیفیت جس کا عقل نے حکم لگایا، اس کا وجود عقل میں ہے، خود تصور کرنے والے کے نزدیک یہ کیفیت حاصل ہے، مگر یہی کیفیت ہمیں دوسرے تک پہنچانا ہے تو لفظ کا سہارا لینا پڑے گا، اور جب ہم لفظ کا سہارا لیں گے تو نسبت کی وہی کیفیت جو واقع میں ہے، اب واقع میں پھر عقل میں موجود ہوئی، پھر عقل سے لفظ میں وجود ہوگی، وہ اس کیفیت کا لفظ میں وجود ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ تینوں وجود الگ الگ ہیں، لفظ میں وجود ہوگا۔ تو مثلا ہم نے یوں کہا کل انسان حیوان بالضرورت، تو بالضرورت اس نسبت کی کیفیت کا لفظ میں وجود، ذرا ٹھہریے، تو بالضرورت کا لفظ یہ بتا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے؟ کہ نسبت حیوان الی الانسان کی کیفیت نفس الامر میں ضرورت کی ہے۔ تو اب آپ سماعت فرمائیں کہ نسبت کی کیفیت جو نفس الامر میں ہے، نسبت کی کیفیت جو نفس الامر میں ہے اسے مادہ قضیہ کہیں گے، اور عقل کا حکم لگانا کہ نسبت کی فلاں کیفیت نفس الامر میں ہے اسے جہت قضیہ معقولہ کہیں گے، اور جو لفظ اس بات کو بتائے کہ نسبت کی فلاں کیفیت، جو لفظ اس بات کو بتائے کہ نسبت کی فلاں کیفیت نفس الامر میں ہے اسے جہت قضیہ کہیں گے، جہت قضیہ ملفوظہ کہیں گے۔ تو میں یہ جو تھوڑی دیر گفتگو کیا، اس گفتگو میں آپ کے سامنے مادہ قضیہ، جہت قضیہ ملفوظہ، جہت قضیہ معقولہ کو رکھنا چاہا۔ پھر سے بہت تیزی سے ایک بات پر ذکر کروں کہ قضیہ کی دو قسمیں ہیں، موجہہ اور مطلقہ۔ موجہہ وہ قضیہ ہے جس میں جہت کا بیان ہو، اور مطلقہ وہ قضیہ ہے جس میں جہت کا ذکر نہ ہو۔ موجہہ جہت کا ذکر ہو، یہ جہت کیا ہے؟ جہت کیا ہے؟ تو ہم نے کہا جہت وہ ہے جو نسبت کی کیفیت واقعیہ کو بتائے، خواہ وہ لفظ کی شکل میں ہو یا حکم عقل کی شکل میں ہو۔ مادہ کیا ہے؟ مادہ قضیہ کیا ہے؟ نسبت کی وہ کیفیت جو نفس الامر میں ہے، وہ ہے مادہ قضیہ۔ آپ نے سنا۔ میری اس گفتگو میں اگر آپ غور کیے ہوں گے تو آپ کے نزدیک یہ بات واضح ہوئی ہوگی کہ جس طریقے سے موضوع، محمول اور دوسری چیزوں کا تین وجود ہوتا ہے،
تین وجود ہوا کرتا ہے، موضوع محمول اور دوسری چیزوں کا، کچھ دوسری چیزوں کا، اسی طریقے سے نسبت کی کیفیت، نسبت کا بھی تین وجود اور اس کی کیفیت کا بھی تین وجود۔ تین وجود، ایک تو شے کا نفس الامر میں وجود، اور دوسرے تصور کے وقت شے کا ذہن میں وجود، تیسرے تلفظ کے وقت شے کا لفظ میں وجود۔ مثلا انسان، اس کا نفس الامر میں ایک وجود ہے، تصور کرنے والا تصور کرے یا نہ کرے اس کا نفس الامر میں وجود ہے، تو یہ وجود نفس الامری وجود واقعی ہوا انسان کا۔ اور جب کسی تصور کرنے والے نے انسان کا تصور کیا تو اب انسان کا وجود عقل میں ہوا، یہ وجود ذہنی، وجود عقلی ہے۔ اور جب عقل نے تصور کیا اور زبان نے اس کا تلفظ کیا تو تلفظ کے وقت انسان کا وجود لفظ میں۔ تو جس طریقے سے انسان کا وجود نفس الامر میں، ذہن میں، لفظ میں، جس طریقے سے موضوع کا وجود نفس الامر میں، ذہن میں، لفظ میں، جس طریقے سے نسبت کا وجود نفس الامر میں، ذہن میں، لفظ میں، اسی طریقے سے نسبت کی کیفیت کا وجود بھی نفس الامر میں ہے، ذہن میں ہے، لفظ میں۔ تو نسبت کی وہ کیفیت جو نفس الامر میں ہے اس کو ہم مادہ قضیہ کہتے ہیں، اور وہ کیفیت جو ذہن میں ہے، جس کا ذہن نے تصور کیا، حکم لگایا، اسے جہت قضیہ معقولہ کہتے ہیں، اور وہ کیفیت جو لفظ میں ہے اسے جہت قضیہ ملفوظہ کہتے ہیں۔ میرے خیال سے قضیہ موجہہ، مادہ قضیہ اور جہت قضیہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ یہی بات متن میں کچھ کم اور شرح میں خوب تفصیل سے آ رہی ہے، اس لیے ابھی جو کچھ میں عرض کیا ہوں اس کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ کر شرح کی عبارت کو آپ بغور سماعت فرمائیں تو مجھے امید ہے کہ قضیہ موجہہ کی حقیقت، مادہ قضیہ، جہت قضیہ، یہ سب آپ کو آرام سے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اب ہم متن کی عبارت قال البحث الرابع فی القضایا، مصنف کہتے ہیں چوتھی بحث قضایا موجہہ کے بیان میں ہے۔ موضوعات کی طرف محمولات کی نسبت کی کوئی کیفیت نفس الامر میں ضروری ہے، یہ نسبت خواہ ایجابیہ ہو یا سلبیہ ہو، بہرحال نسبت کی نفس الامر میں کوئی نہ کوئی کیفیت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر نسبت کی نفس الامر میں کیفیت ضرورت کی ہو، دوام کی ہو، یا لا ضرورت کی ہو یا لا دوام کی ہو۔ وتسمى تلك الکیفیت، اور نسبت کی وہ کیفیت جو نفس الامر میں ہے، اس کیفیت کا نام مادہ قضیہ رکھا جاتا ہے۔ تو مادہ قضیہ کی تعریف آپ کو معلوم ہو گئی کہ مادہ قضیہ نسبت کی وہ کیفیت ہے جو نفس الامر میں ہے، نسبت کی وہ کیفیت جو نفس الامر میں ثابت ہے وہ مادہ قضیہ ہے۔ واللفظ الدال علیہا،
اور نسبت کی کیفیت واقعیہ پر دلالت کرنے والے لفظ کو جہت قضیہ ملفوظہ کہا جاتا ہے۔ تو جہت قضیہ ملفوظہ کی تعریف بھی آپ کو معلوم ہوئی کہ جہت قضیہ وہ لفظ ہے جو نسبت کی کیفیت واقعیہ پر دلالت کرے، نسبت کی کیفیت واقعیہ کو بتائے، وہ جہت قضیہ ملفوظہ ہے۔ اقول شارح کہتے ہیں نسبت المحمول الی الموضوع، محمول کی نسبت موضوع کی طرف، خواہ یہ نسبت ایجابی ہو یا سلبی ہو، یقینی طور پر نسبت کی نفس الامر میں کوئی نہ کوئی کیفیت ہوتی ہے، لا بد لہا من کیفیہ، یقینی طور پر نسبت کی نفس الامر میں کوئی نہ کوئی کیفیت ہوتی ہے۔ جیسے نفس الامر میں کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کہتے ہیں نفس الامر میں نسبت کی کوئی نہ کوئی کیفیت ہوگی۔ کیا کیفیت ہوگی؟ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو مثال کے طور پہ کسی نسبت کی کیفیت ضرورت کی ہوگی، کسی نسبت کی کیفیت لا ضرورت کی ہوگی، کسی نسبت کی کیفیت دوام کی ہوگی، یا کسی نسبت کی کیفیت لا دوام کی ہوگی۔ فَإِنَّ كُلَّ نِسْبَةٍ فُرِضَتْ إِذَا قِيسَتْ إِلَى نَفْسِ الْأَمْرِ، کیونکہ جو نسبت بھی فرض کی جائے اس کو جب نفس الامر کی طرف قیاس کیا جائے تو وہ ضرورت کی کیفیت سے متکیف ہوگی، یا لا ضرورت کی کیفیت سے متکیف ہوگی، یا کسی دوسری جہت سے کی کیفیت سے متکیف ہوگی، یا یہ کہ دوام کی کیفیت سے متکیف ہوگی یا لا دوام کی کیفیت سے مقید ہوگی۔ فَإِذَا قُلْنَا كُلُّ إِنسَانٍ حَيْوَانٌ بِالضَّرُورَةِ، تو جب ہم کہیں، کیا کہیں؟ کُلُّ إِنسَانٍ حَيْوَانٌ بِالضَّرُورَةِ، جب ہم ایسا بولیں تو یہ ضرورت نسبت حیوان الی الانسان کی کیفیت ہے۔ جب ہم نے کیا کہا کُلُّ إِنسَانٍ حَيْوَانٌ بِالضَّرُورَةِ، تو یہاں ضرورت ہی نسبت حیوان الی الانسان کی کیفیت ہے۔ اور جب ہم یوں کہیں کُلُّ إِنسَانٍ کاتب لا بالضرورہ، تو لا بالضرورہ یعنی لا ضرورت ہی نسبت کتابت الی الانسان کی کیفیت ہے۔ وَتِلْكَ الْكَيْفِيَةُ الثَّابِتَةُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، نسبت کی وہ کیفیت جو نفس الامر میں ثابت ہے، نسبت کی وہ کیفیت جو نفس الامر میں ہے، اس کیفیت کو مادہ قضیہ کہا جاتا ہے، اس کیفیت کو مادہ قضیہ کہا جاتا ہے۔ میں ان باتوں کی وضاحت کر چکا ہوں، اس لیے ترجمے پہ بس کر رہا ہوں، جہاں ضرورت ہوگی تشریح کی جائے گی۔ کہتے ہیں تلک الکیفیت الثابتہ فی نفس الامر تسمى مادۃ القضیہ، نسبت کی وہ کیفیت جو نفس الامر میں ثابت ہے، نسبت کی وہ کیفیت جو نفس الامر میں ہے، اسی کیفیت کو مادہ قضیہ کہا جاتا۔ تو پھر سے مادہ قضیہ کی تعریف سن لیجئے۔ مادہ قضیہ نسبت کی اس کیفیت کا نام ہے جو نفس الامر میں ہے، جو نفس الامر میں ثابت ہے، جو واقع میں ثابت ہے۔ واللفظ الدال علیہا فی القضیۃ الملفوظہ، اور قضیہ ملفوظہ میں اس کیفیت واقعیہ پر دلالت کرنے والا لفظ اسی طریقے سے قضیہ معقولہ میں عقل کا حکم کرنا، عقل کا حکم، عقل کا فیصلہ سنانا، کیا فیصلہ سنانا؟ کہ یہ نسبت فلاں کیفیت سے متکیف ہے، اس کا نام جہت قضیہ رکھا جاتا ہے۔ تو جہت قضیہ کی تعریف بھی معلوم ہوئی، نسبت کی کیفیت واقعیہ کو بتانے والا جہت قضیہ ہے، خواہ وہ لفظ ہو، خواہ وہ حکم عقل ہو۔ وَمَتَى خَالَفَتِ الْجِهَةُ مَادَّةَ الْقَضِيَّةِ،
کانت کاذبہ۔ ابھی اب آپ نے سنا کہ مادہ قضیہ الگ چیز ہے، جہت قضیہ الگ چیز ہے۔ مادہ قضیہ کیا ہے؟ نسبت کی وہ کیفیت جو نفس الامر میں ثابت ہے، یہ ہے مادہ قضیہ۔ جہت قضیہ کیا ہے؟ نسبت کی کیفیت کو بتانے والا یہ جہت قضیہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آیا جہت قضیہ کا مادہ قضیہ کے مطابق ہونا ضروری ہے؟ یہ ہے سوال۔ مگر اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں خود آپ سے ایک سوال کروں۔ کیا صورت عقلیہ کا شیء واقعی کے مطابق ہونا ضروری ہے؟ ایک سوال اور، کیا صورت عقلیہ کے مقابلے میں آنے والے لفظ کا امر واقعی کے مطابق ہونا ضروری ہے؟ یہ ہے میرا سوال آپ سے۔ اس سوال کا جو جواب ہوگا وہی جواب اس سوال کا بھی ہوگا کہ کیا جہت قضیہ کا مادہ قضیہ کے مطابق ہونا ضروری ہے؟ جو اس کا جواب وہی اس کا جواب۔ ظاہر سی بات ہے، آپ جواب میں یہی کہیں گے کہ صورت عقلیہ کا امر واقعی کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یوں کہیں گے کہ صور عقلیہ کے مقابلے میں آنے والے لفظ صور عقلیہ کے مقابلے میں آنے والے لفظ کا امر واقعی کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بس یہی جواب ہے کہ جہت قضیہ کا مادہ قضیہ کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے۔ جہت قضیہ مادہ قضیہ کے مطابق بھی ہو سکتی، نہیں بھی ہو سکتی۔ یہ بات تو سمجھ میں آئی۔ اسی سے سمجھ گئے ہوں گے جہت قضیہ اگر مادہ قضیہ کے مطابق ہے، جہت قضیہ مادہ قضیہ کے مطابق ہے تو ایسی صورت میں یہ قضیہ موجہہ صادقہ ہوگا، اور اگر مطابق نہیں ہے تو کاذبہ ہوگا۔ مثلاً ہمارا قول کل انسان حیوان بالضرورہ، مادہ قضیہ ضرورت ہے، تفصیل میں بیان کر چکا ہوں۔ نفس الامر میں نسبت حیوان الی انسان کی کیفیت ضرورت کی ہے، اور ضرورت کی ہے تو مادہ قضیہ ضرورت ہے، اور یہاں پر جہت قضیہ بھی ضرورت ہے، تو جہت قضیہ مادہ قضیہ کے مطابق ہے، لہٰذا یہ قضیہ موجہہ صادقہ ہے۔ کون؟ کل انسان حیوان بالضرورہ۔ اور اگر مادہ قضیہ کے مطابق نہ ہو جہت قضیہ تو ظاہر سی بات ہے یہ قضیہ موجہہ کاذبہ ہوگا، جیسے ہمارا قول کل انسان حیوان لا بالضرورہ، کہ جہت قضیہ لا بالضرورہ ہے، لا ضرورت ہے، اور مادہ قضیہ ضرورت ہے، تو جہت قضیہ مادہ قضیہ کے مطابق نہیں ہے۔ تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی بہت ضروری ہے کہ جہت قضیہ کے لیے مادہ قضیہ کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے، ہو بھی سکتی ہے، نہیں ہو سکتی۔ اگر مطابق ہے تو موجہہ صادقہ ہے، غیر مطابق ہے تو کاذبہ ہے۔ وَمَتَى خَالَفَتِ الْجِهَةُ مَادَّةَ الْقَضِیَّةِ، اور جب جہت قضیہ مادہ قضیہ کے مخالف ہوگی تو قضیہ کاذبہ ہوگا۔ کیوں قضیہ کاذبہ ہوگا؟ اس لیے کہ جہت میں جو لفظ ہے، لفظ جب بتا رہا ہے کہ نسبت کی کیفیت نفس الامر میں فلاں کیفیت ہے، یا عقل حکم لگا رہی قضیہ معقولہ میں کہ نسبت کی فلاں کیفیت ہے، وَلَمْ يَكُنْ تِلْكَ الْكَيْفِيَةُ الَّتِي دَلَّ عَلَيْهَا اللَّفْظُ أَوْ حَكَمَ بِهَا الْعَقْلُ هِيَ الْكَيْفِيَةُ الثَّابِتَةُ، حالانکہ وہ کیفیت جس کو لفظ بتا رہی ہے، وہ کیفیت جس کا عقل حکم لگا رہی، یہ وہ کیفیت نہیں
نہیں ہے، نسبت کی یہ وہ کیفیت نہیں ہے جو نفس الامر میں ہے۔ تو لم یکن الحکم فی القضیہ مطابقا للواقع، تو قضیہ میں حکم واقع کے مطابق نہیں، حکم واقع کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا یہ قضیہ کاذبہ ہوگا۔ مثال کے طور پر جب ہم کہیں کل انسان حیوان لا بالضرورہ، تو یہ لا بالضرورہ دال ہے کہ نسبت حیوان الی الانسان کی کیفیت نفس الامر میں لا ضرورت کی ہے، حالانکہ نفس الامر میں ایسا نہیں ہے، نسبت حیوان الی الانسان کی کیفیت لا ضرورت کی نہیں ہے۔ تو یقینی طور پر یہ قضیہ، کون سا قضیہ؟ کل انسان حیوان لا بالضرورہ، یہ کاذب ہے۔ وتلخیص الکلام فی ھذا المقام، اس مقام پر خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم کہیں کہ نسبت محمول الی الموضوع، محمول کی نسبت موضوع کی طرف، یہ نسبت خواہ ایجابیہ ہو یا سلبیہ ہو، یجب ان یکون لہا وجود فی نفس الامر و وجود فی العقل و وجود فی اللفظ۔ تو کیا کہہ رہے ہیں خلاصہ کلام؟ کہ نسبت، آپ سمجھ چکے نسبت سے مراد نسبت محمول الی الموضوع، نسبت خواہ ایجابیہ ہو یا سلبیہ۔ نسبت کے لیے نفس الامر میں ایک وجود ضروری ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ نسبت کے لیے نسبت کا نفس الامر میں ایک وجود ضروری ہے۔ تو نسبت کا نفس الامر میں ایک وجود ضروری ہے، یعنی نسبت کا نفس الامر میں ایک وجود ہے۔ اسی طریقے سے عقل کے نزدیک نسبت کا وجود ہے تصور کے وقت، اسی طریقے سے نسبت کا لفظ میں ایک وجود ہے تلفظ کے وقت۔ تو نسبت کے بھی تین وجود، وجود نفس الامری، وجود واقعی، وجود عقلی، وجود لفظی۔ نسبت کا وجود لفظ میں کب ہوگا؟ جب ہم تلفظ کریں۔ عقل میں کب ہوگا؟ جب نسبت کا تصور کریں۔ اور نفس الامر میں نسبت کا وجود نسبت کا تلفظ کریں یا نہ کریں، نسبت کا تصور و تعقل کریں یا نہ کریں، نسبت کا نفس الامر میں وجود ہے۔ تو بہرحال نسبت کا بھی تین وجود ہے، ایک وجود واقعی، وجود نفس الامری، یعنی نسبت نفس الامر میں بھی ثابت ہے اور تصور کے وقت عقل میں بھی ثابت ہے اور بولنے کے وقت لفظ میں بھی ثابت ہے۔ نسبت کا تینوں جگہ وجود ہے۔ کہتے ہیں کہ نسبت محمول الی الموضوع، یہ نسبت ایجابیہ ہو یا سلبیہ ہو، بہرحال اس نسبت کا نفس الامر میں ایک وجود ہے، عقل کے نزدیک ایک وجود ہے اور لفظ میں ایک وجود ہے۔ نسبت کا یہ تینوں وجود ٹھیک ایسے ہی ہے جیسے کہ موضوع اور محمول کا تینوں مقامات پر وجود ہے۔ جس طریقے سے کہ موضوع اور محمول اور ان کے سوا دوسری چیزوں کا نفس الامر میں وجود ہے، مثلا آپ کا جناب جو آپ سماعت فرما رہے ہیں، نفس الامر میں ایک وجود ہے، تصور کرنے والا تصور آپ کا کرے یا نہ کرے آپ کا وجود ہے، ماننے والا مانے یا نہ مانے آپ کا وجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ماننے والا جب مانے گا آپ کے وجود کو تب آپ موجود ہوں گے، تو آپ کا نفس الامر میں ایک وجود، ہم نے تصور کیا تو ہماری عقل میں وجود، اور آپ کے بارے میں ہم نے تلفظ کیا آپ کے وجود کے بارے میں تو لفظ میں وجود ہوا۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے دنیا کی اور چیزوں کا تین وجود ہے، ایسے ہی نسبت کے بھی تین وجود ہیں، نفس الامر میں، مطلب میرا یہ ہے نفس الامر میں، عقل میں، لفظ میں۔ من الاشیاء التی لہا وجود، اور دوسری چیزیں جن کا نفس الامر میں وجود ہے، عقل کے نزدیک وجود ہے، لفظ میں وجود ہے، ٹھیک اسی طریقے سے نسبت کا بھی تینوں جگہوں میں وجود ہے۔ فالنسبة متى كانت ثابتة فی نفس الامر، تو یہاں تک تو آپ کو یہ بات سمجھ میں خوب قاعدے سے آ گئی کہ نسبت نفس الامر میں ثابت ہے،
نسبت کا نفس الامر میں وجود ہے، نسبت واقع میں موجود ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ چکی ہے کہ نسبت بھی واقع میں اپنا وجود رکھتی ہے، نسبت بھی نفس الامر میں اپنا ثبوت رکھتی ہے۔ یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آ چکی ہے۔ تو اب آگے کی بات سنیے کہ جب نسبت نفس الامر میں ثابت ہے، نسبت نفس الامر میں موجود ہے، لم یکن لہا بد من ان تکون متکیفہ بکیفیت ما، جب نسبت نفس الامر میں ثابت ہے تو یقینی طور پر وہ نسبت نفس الامر میں کسی کیفیت سے متکیف بھی ہوگی، کسی صفت سے متصف بھی ہوگی۔ کہاں میں؟ نفس الامر میں۔ یہاں کی بات کر رہے ہیں کہ نسبت کا نفس الامر میں جب وجود ہے تو وہ نسبت نفس الامر میں کسی کیفیت سے متصف، کسی کیفیت سے متکیف بھی ضرور ہوگی بلا شبہ۔ تو کہتے ہیں کہ جب نسبت نفس الامر میں ثابت ہے تو یقینی طور پر وہ نسبت نفس الامر میں کسی نہ کسی کیفیت سے ضرور متکیف ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو نفس الامر میں نسبت کا وجود ہے اور نفس الامر میں اس نسبت کی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہے، نسبت کی نفس الامر میں کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہے، نسبت نفس الامر میں کسی نہ کسی کیفیت سے ضرور متکیف ہے، نسبت نفس الامر میں کسی نہ کسی کیفیت سے، کسی نہ کسی صفت سے ضرور متصف ہے۔ ثم اذا حصلت عند العقل، پھر جب وہ نسبت جو نفس الامر میں ہے وہ نسبت عقل میں حاصل ہوئی تصور کے وقت، تو نسبت اب نفس الامر میں جو ہے سو ہے، عقل نے تصور کیا تو یہ نسبت عقل کے پاس بھی حاصل ہوئی۔ اب نسبت عقل کے پاس حاصل ہوئی اور نسبت کی نفس الامر میں کوئی کیفیت بھی ہوتی ہے، تو عقل نے اس نسبت کی ایک کیفیت کا اعتبار کیا، نسبت کا تصور کیا، تو نسبت آپ کے عقل کے پاس یہ نسبت حاصل ہوئی، ثابت ہوئی، موجود ہوئی۔ اب عقل نے اس نسبت کی کسی کیفیت کا اعتبار کیا، یعنی عقل نے حکم لگایا کہ نسبت کی نفس الامر میں فلاں کیفیت ہے، تو نسبت کی جس کیفیت واقعیہ کا عقل اعتبار کر رہی ہے اور حکم لگا رہی ہے کہ نسبت کی نفس الامر میں فلاں کیفیت ہے، تو ذرا رک کے سنیے، رک کر کے سمجھیے کہ عقل حکم لگا رہی ہے کہ نسبت کی نفس الامر میں فلاں کیفیت ہے۔ ٹھہریے، یہ عقل کا فیصلہ ہے، عقل کا حکم ہے کہ نسبت کی نفس الامر میں فلاں کیفیت ہے، مگر اس حکم عقل کے لیے ضروری نہیں یہ قاضی صاحب جو فیصلہ کر رہے ہیں، اس فیصلہ کے لیے یہ جو فیصلہ کر رہے ہیں اس فیصلہ کا نفس الامر کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی عقل جو حکم لگا رہی کہ نسبت کی نفس الامر میں فلاں کیفیت ہے، یہ حکم درست بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، واقع کے مطابق بھی ہو سکتا ہے، واقع کے مطابق نہیں بھی ہو سکتا۔ کب ہو سکتا ہے؟ عقل حکم لگا رہی کہ فلاں کیفیت ہے نفس الامر میں، اگر نفس الامر میں فلاں ہی کیفیت ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ حکم عقل نفس الامر کی کیفیت واقعہ کے مطابق تو یہ صادق ہے، اور مطابق نہیں تو قاضی ہے، بات صاف ہے۔ پھر جب یہ نسبت عقل کے پاس حاصل ہوئی اور عقل نے اس نسبت کی ایک کیفیت کا اعتبار کیا، تو یہ اعتبار کردہ کیفیت عقل کی مانی ہوئی کیفیت اس کیفیت کے یا تو عین ہوگی جو نفس الامر میں ہے نسبت کی، یا غیر ہوگی۔ ثم اذا وجدت فی اللفظ، پھر جب وہی کیفیت لفظ میں پائی گئی اور عبارت لائی گئی جو
عبارت لائی گئی جو عبارت اس کیفیت معتبرہ فی العقل عند العقل پر دال ہے۔ تو آپ نے دیکھا نسبت کی نفس الامر میں ایک کیفیت ہے، اور عقل نے جب نسبت کی کیفیت کا اعتبار کیا تو عقل کے پاس بھی نسبت کی کیفیت حاصل ہوئی۔ پھر جب لفظ میں پائی گئی اور کوئی لفظ کوئی عبارت لائی گئی جو عبارت اس کیفیت پر دال ہے جو عقل کے نزدیک معتبر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الفاظ صور عقلیہ کے مقابلے میں ہوتے، پیچھے میں صور عقلیہ کے مقابلے میں ہوتا بول چکا ہوں، اس لیے دوبارہ اس کو نہیں پلٹاتا ہوں کیونکہ بہت بولنا پڑے گا۔ کہتے ہیں انما ہی اس لیے کہ الفاظ صور عقلیہ کے مقابلے میں ہوتے ہیں، تو جس طریقے سے کہ موضوع اور محمول اور نسبت کے نفس الامر میں وجود ہیں، عقل کے نزدیک وجود ہیں، لفظ میں وجود ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اسی اعتبار سے تو قضیہ معقولہ کے اجزاء ہوئے، ان سب کے عقل کے پاس وجود ہونے کی وجہ سے قضیہ معقولہ کے اسی طریقے سے لفظ میں وجود ہیں، یہاں تک کہ قضیہ ملفوظہ کے اجزاء ہوئے موضوع محمول نسبت آپ بولتے ہیں، اسی طریقے سے کیفیت نسبت، جس طریقے سے نسبت کے تینوں وجودات ہیں ایسے ہی کیفیت نسبت کے بھی تین وجود ہیں، نفس الامر میں وجود ہے، عقل کے پاس وجود ہے اور لفظ میں وجود ہے۔ فالکیفیت الثابتہ للنسبت فی نفس الامر، تو وہ نسبت کی وہ کیفیت جو نفس الامر میں ہے وہ مادہ قضیہ ہے، میں کئی بار بول چکا ہوں۔ والثابتہ لہا، اور نسبت کی وہ کیفیت، والثابتۃ، اور نسبت کی وہ کیفیت جو ثابت ہے عقل میں وہ جہت قضیہ معقولہ ہے، والعبارۃ الدالہ علیہا، اور نسبت کی کیفیت پر دلالت کرنے والی عبارت، نسبت کی کیفیت پر دلالت کرنے والی عبارت وہ جہت قضیہ ملفوظہ ہے۔ آگے تو آپ نے سنا ایک مادہ قضیہ، ایک جہت قضیہ، مادہ قضیہ الگ چیز ہے، جہت قضیہ الگ چیز ہے۔ اب آگے بتانا چاہ رہے ہیں کہ جہت کے لیے مادہ کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے، ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی۔ وَلَمَّا كَانَتِ الصُّوَرُ الْعَقْلِيَّةُ وَالْأَلْفَاظُ الدَّالَّةُ عَلَيْهَا وَلَمَّا كَانَتِ الصُّوَرُ الْعَقْلِيَّةُ وَالْأَلْفَاظُ الدَّالَّةُ عَلَيْهَا لَا يَجِبُ أَن تَكُونَ مُطَابِقَةً لِلْأُمُورِ الثَّابِتَةِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَمْ يَجِبْ مُطَابَقَةُ الْجِهَةِ لِلْمَادَّةِ۔ جب صور عقلیہ اور صور عقلیہ پر دلالت کرنے والے الفاظ، جب ان کا امور واقعیہ کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے، ان امور کے مطابق ہونا ضروری نہیں جو نفس الامر میں ہے، امور واقعیہ سے میں تعبیر کر رہا ہوں، تو جب صور عقلیہ اور الفاظ دالہ علی الصور العقلیہ کا امور واقعیہ کے مطابق ہونا ضروری نہیں، تو جس طریقے سے ان کا مطابق ہونا ضروری نہیں ہے، اسی طریقے سے جہت کا بھی مادہ کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے۔ پہلی بات جو ہم نے کہا کہ صور عقلیہ اور صور عقلیہ پر دلالت کرنے والے الفاظ کا امور واقعیہ کے مطابق ہونا ضروری نہیں، اس کو ایک مثال سے سمجھیے، اس مثال سے سمجھیے، کس بات کو سمجھنا ہے کہ صور عقلیہ اور صور عقلیہ پر دلالت کرنے والے الفاظ کا امور ثابتہ فی نفس الامر، امور واقعیہ کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے، یہ بات اس مثال سے آپ سمجھ سکتے ہو۔ مثال کے طور پہ ہم کوئی ایک صورت دیکھیں، شبہ کوئی ایک صورت دیکھیں جو دراصل انسان ہے، کیا؟ تو ہم نے ایک صورت کو دیکھا، وہ اصل میں انسان ہے، مگر دور سے ہم نے اس کا احساس کیا، دور سے ہم نے احساس کیا، تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ صورت جو ہم نے دیکھا جو نفس الامر میں انسان ہے، مگر ہوتا کیا ہے کئی بار کہ کبھی ہمارے عقل میں انسان کی صورت آتی ہے، کبھی ہمارے عقل میں
فرض کی صورت آتی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی انسان کی صورت، جب انسان کی صورت آتی تو ہم انسان سے تعبیر کر دیتے ہیں، عقل کی صورت آتی ہے تو عقل سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ جو صورت عقلیہ ہے اور ان صورت عقلیہ پر دلالت کرنے والا لفظ انہو انسان، انہو فرس، ان کا واقع کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اگر واقع کے مطابق ہونا ضروری تو ایک بات ہی ہم کہتے تھے کہ انسان ہی ہے، لیکن ایسا نہیں۔ کبھی ہمارے ذہن میں، ہماری عقل میں انسان کی صورت آتی تو بولتے ہیں انسان ہے، کبھی گھوڑے کی صورت آتی تو بول دیتے ہیں گھوڑا ہے۔ تو صورت عقلیہ اور صورت عقلیہ پہ دلالت کرنے والے الفاظ کا امور واقعہ کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ بات ثابت ہوئی اس مثال کے ذریعے سے۔ تو جیسے یہ بات ثابت ہوئی کہ صور عقلیہ دوسری اور چیزوں کے صور عقلیہ اور ان پر دلالت کرنے والے الفاظ کا امور ثابتہ فی نفس الامر کے مطابق ہونا ضروری نہیں، ٹھیک اسی طریقے سے مادہ قضیہ کا بھی جہت قضیہ کے مطابق ہونا ضروری نہیں۔ کیونکہ بسا اوقات اس سے ہمارے عقل میں انسان کی صورت آتی ہے تو اس وقت اس کی تعبیر انسان سے کر دی جاتی، ہم کر دیتے ہیں، اور کبھی فرس کی صورت آتی ہے تو اس کی تعبیر فرس سے کر دی جاتی۔ فلشبہ وجود، تو اس صورت کا نفس الامر میں ایک وجود ہے، عقل میں ایک وجود ہے، مطابق ہو یا غیر مطابق، لفظ میں وجود ہے، خواہ عبارت صادقہ میں ہو یا کاذبہ میں ہو۔ اسی طریقے سے نسبت حیوان الی الانسان کی کیفیت کا بھی نفس الامر میں ایک ثبوت ہے اور وہ ضرورت ہے، اور عقل میں وجود ہے اور وہ حکم عقل ہے، اور لفظ میں وجود ہے اور وہ لفظ ہے، مثلاً بضرورت کا لفظ ہے۔ فَإِن طَابَقَتْ هل کیفیت المعقولہ او العبارت الملفوظہ، تو کیفیت معقولہ یا عبارت ملفوظہ، کیفیت معقولہ قضیہ معقولہ میں، عبارت ملفوظہ قضیہ ملفوظہ میں، تو اگر کیفیت معقولہ یا عبارت ملفوظہ اس کیفیت واقعیہ کے مطابق ہے تو قضیہ صادقہ ہے، اور اگر مطابق نہیں ہے تو قضیہ یقینی طور پر کاذبہ ہے۔ تم درس اليوم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔